الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف رحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی رب کائنات کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، ہر دن کا دوسرے تنکے کا مشتاق ہوتا ہے کہ اس سے جڑ کے آشیانہ بن جائے۔ ہر انسان دوسرے انسان کا مشتاق ہوتا ہے کہ اس سے مل کر گھرانہ بن جائے۔ ہر بچہ دوسرے بچے کے انتظار میں ہو جاتا ہے کہ اس کے مل جانے سے دوستانہ بن جائے۔ جناب من بندہ زندگی گزارتا ہے کسی سے جڑنے کے لیے۔ اے طالب تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں دنیا والوں کے ساتھ نہیں جڑتا، میری منزل تو وہ خدا ہے۔ جب سے اس کو سینے میں بسا لیا ہے، میرا عبد ہونا اتنا کمال ہو گیا، میں آنکھیں بعد میں بند کرتا ہوں، دیدار اس کا پہلے جاتا ہے۔ درود ہو نبی مکرم نبی محتشم کی کو ذرا نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہے کائنات کی، عشق ہے کائنات کا، رونق ہے کائنات کی، یعنی اے آنکھ تیری نور میں جو کمی لاحق ہوئی ہے، اس میں مارکہ و مشرب کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے طبیب کے پاس جاؤں تو کوئی ایسا شیشہ عطا کرتا ہے کہ جس کے سامنے جس کو پہننے سے دھندلی ہوئی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ یعنی آپ کسی مقام تک پہنچ نہ سکیں، آپ کی استطاعت آپ کی نظر کسی مقام تک پہنچ نہ سکے تو آپ کو شیشے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس سے آپ کا دھندلا ہونا صاف ہو جائے۔ اور جناب من اگر شیشے پر بھی بھاپ آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اپنے ممدو تک پہنچا نہیں سکتا، تو آؤ عرض کرتا ہوں جن کے دل پر مصطفیٰ کے عشق کا شیشہ چڑھ جائے وہ رب کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور غفلت کا دھواں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ جس کے من میں میرا محمد بستا ہو۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے، اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ ہو کی معرفتیں، یہ دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں پہنچا ہے تو یہ اولیاء امت ہی کے مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کتاب اس کو فائدہ دیتی ہے جو اس کو اپنا مقصود سمجھتا ہے۔ جناب من آپ کی الماری میں ساری زندگی ایک کتاب موجود رہے لیکن آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کا بیٹا آپ کے آنگن تک رہے تو آپ کو اس کی جوانی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو کمر کا زور نہ بنے
اس کو بیٹا نہیں کہا جاتا، لوگ اس کو عیاشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جناب من آپ کی جرأت و بہادری کے لیے آپ زمانے سے لڑ جائیں، لیکن آپ کی کمر پنائی اور پشت پنائی کے لیے کوئی موجود نہ ہو، لیکن آپ کی دلیری آپ کے اندر موجود ہو تو آپ زمانے سے نہیں گھبراتے۔ اور مدینے والے کے قدموں میں چلتے ہیں، مدینے کی ہواؤں سے پوچھتے ہیں، اے مدینے کی ہواؤں ہر جگہ سکون دیتے ہو، کس کی پشت پنائی ہے؟ تو ہوائیں بول کے کہتی ہے جب سے مصطفیٰ کے قدموں کی نسبت ملی ہے ہم نے سینوں کو مسکرانا بھی سکھا دیا ہے، آنکھوں کو جناب من اس جگہ پر پہنچانا بھی سکھا دیا ہے کہ سونگے ہوا مدینہ یہاں اور دیدار آنکھوں کو میسر ہو جائے۔ ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک خرابی لازم ہو تو کئی خرابیاں لازم آ جاتی ہیں۔ جناب من انسان کے پاس دو آنکھیں موجود ہیں جس سے انسان اپنی زندگی کی منزلت آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آنکھ ہی نہ رہے گی تو ٹھوکریں کھانا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ جناب من کوئی تمہاری ہاتھ میں اگر ایک چھڑی پکڑا دے تو آنکھوں کے بعد تم مجھ سے مدد مانگنے کی کوشش کرو گے، تو ایک وقت آئے گا کہ جب چھڑی بھی تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، تب انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا زندگی میں بویا اور کیا زندگی میں کاٹا۔ کیونکہ انسان اپنی زندگی میں کوشش اس لیے کرتا ہے کہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کر سکے، لیکن آؤ محبوب کے قدموں میں بیٹھ کے تو دیکھو، کیا ہے عاشق تیری بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ تو عاشق کہتا ہے میری ذمہ داری بس یار نے یہی لگائی ہے کہ اس کی یاد سے غافل کبھی نہ ہونا، جو اس کی یاد میں مست رہو گے تمہارا سینہ وہ خانہ بن جائے گا کہ تمہیں عرش پر نہیں جانا پڑے گا، عرش والا تمہارے سینے کو وہ خیرات عطا کرے گا۔ آنکھیں بعد میں بند کرو گے، رب دیدار پہلے عطا کر دے گا۔ مسلک و مشرب کسی کا کیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تزکیہ نفس کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رب نے جہاد اکبر بنا کر، مصطفیٰ نے جہاد اکبر بنا کر اس کو پیش کیا کہ نفس کی صفائیاں انسان کو کامل بنا دیتی ہیں۔ نفس کی گندگیوں سے دور ہو جانا کاملیت کی نشانی ہے۔ آؤ مدینے والے سے پوچھتے ہیں نفس صاف ہو جائے تو معاملہ کیا بنتا ہے؟ کا کشف صاف ہو جاتا ہے، بندے کا کشف کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کا کشف انسان کو ہو جائے تو ہوتا کیا ہے؟ کا بندہ وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک رب اس کو وسعت عطا کرے۔ لیکن میں عرض کروں مجھے اس کشف کی کیا ضرورت جو مجھے سمندر دکھائے، مجھے اس کشف کی کیا ضرورت جو مجھے آسمان سکھائے۔ اے مصطفیٰ تیرے قدموں میں آ گیا ہوں تو اس کشف کی ضرورت نہیں جو سمندر سکھائے، مجھے تو اس آگ کی ضرورت ہے جو تیرا دیدار کرے۔ محبوب کے لیے تو، عاشق کے لیے تو محبوب کے دیدار سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جناب من جس کا کشکول ساری کہانیاں بیان کرتا ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی رہنما کی غلامی جا کے کرے؟ جس کا جام اس کو ساری کہانیاں بیان کرتا ہو، اس کو فلسفے کی تعلیم لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جلال کہتا ہے کہ آج گھر میں تنگ پڑ گیا تو آرزو تھی کہ محبوب کے در دولت پر پہنچوں، تو جب جلال اپنے محبوب کے در پر گیا تو کہا ساتھ ساتھ ناشتہ کروں گا، ساتھ ساتھ اس کا دیدار کر لوں گا۔ تو جناب من جب وہاں پہنچا تو آگے ایک ہجر کا تالا لگا ہوا تھا جس کی کنجی صرف ماہی کا وصل ہی تھا، ماہی کی یاد ہی تھی۔ تو اس نے کہا میرا محبوب کدھر ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا وہ تو 15 روز کے لیے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے گیا ہے۔ جلال کہتا ہے ادھر تو ایک
پل کا بسا نہیں، 15 دن انتظار کون کرے؟ تو جلال چلتا چلتا ایک چشمے کے کنارے میں پہنچ گیا۔ عاشق نے جب اپنی آنکھوں کو دیکھا تو محبوب کا دیدار مل گیا۔ جن کے سجن من میں رستے ہو ان کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ تو کسی غیر کا نہیں بنتا تو نہ بن، کم از کم اپنی ذات میں اس طرح ڈوب کہ تجھے اپنے ماہی کی تصویر ڈھونڈنے کے لیے جناب من اس کے در پر جانے کی ضرورت نہ پڑے، ایک آئینہ ہی ساری کہانیاں بیان کر دے۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنے کا موسم ہے، کماد کا موسم ہے، تو کماد فخر کے لیے حضور میرے مرشد حضور باؤ سلطان نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ فقیری ایسی ہے کہ جیسے ویلنے کے اندر گنا، جیسے یہ پستہ ہے عاشق کو معشوق سے ملنے کے لیے یوں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اب جب گنے کو مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے، مالک کو صرف بھوک بچتا ہے، اور جس کے مقدر میں وہ جام ہو اس کو وہ میٹھا جام ملتا ہے۔ اب بھوک کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھے جو اس گنے کو اس میں ڈالتا ہے اس کو پتا ہے اس نے بھی کسی دام پر بک جانا ہے، لیکن کم دام پر بکے گا۔ جس کا سودا محبوب کے ہاتھ ہو جائے، جس کو دلبری کی جناب آزمائش اس کا مقدر ہو جائے، اس کی قیمت لگ جاتی ہے۔ لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی اس شربت کی قیمت کیا ہے؟ کہ یہ گنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ گنا بس رس ہے، جناب من جب خون جگر نچوڑا جائے مٹھاس آئی جاتی ہے۔ تم دعا کرو قبول نہ ہو تو ایک زاہد رب سے عرض کرے رب یہ کہنے کے لیے آیا ہے تو رب قبول کر لے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی اور میری دعا میں فرق کیا ہے؟ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اس نے مجھے منانے کے لیے وہ خون جگر عطا کیا ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ فرماتے ہیں ربا میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ تجھے مان سکوں، تو بے نیاز ہے، تو مالک اور خالق ہے، میری آرزو ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں جیسے تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے، اور جیسے میں چاہتا ہوں تو اپنی ذات کو میرے لیے نمایاں کر دے۔ تو جناب من کسی نے پوچھا کہ ذات کو نمایاں کرنا کیا ہے؟ کہ صرف رب پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، رب کی جستجو میں زندگی گزارنا اصل ایمان ہے۔ آپ کسی گاؤں پر پہنچ جائیں تو آپ کے میں نے رتنے والا دیکھا ہے، تو رتنے والے کا کوئی بندہ آپ کو پہچانے نہ تو آپ کہیں گے، لوگ کہیں گے تو نے رتنے والے میں کیا دیکھا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ میں نے وہ چک میں گیا، ادھر سے ہو کے ادھر ہو کے نکل گیا، لیکن کوئی سائیں کالے جیسا یا بابا ریاض جیسا اٹھ کے بولے کہ میں اسے جانتا ہوں تو تصدیق مکمل ہو جائے گی کہ یہ جناب رنگے رتنے والے بارڈر تک اس کی رسائی ہوئی ہے۔ یہ کمال زندگی نہیں کہ تم کہو کہ میں نمازی ہوں، تم کہو کہ میں سچا ہوں، تم کہو کہ میں عاشق ہوں، یہ وہ کہے کہ یہ جو چل رہا ہے اس کے سر پر جو سایہ ہے یہ میری بندگی کا سایہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ چل رہے تھے تو ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کسی شخص کو اس کے رشتہ دار نے جرم کا دعویٰ کیا، تو جب وہ وقت قریب آیا تو اس نے اس سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہاں تو بادشاہ بھی نہیں دیکھ رہا، یہاں تو کوئی ذات نہیں دیکھ رہی۔ اس نے کہا یہاں موسیٰ کا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو وہ باہر چل گیا، چلتے چلتے
اس نے جب توبہ کی، جلوے عطا ہوتے ہوئے آگے اپنی منزل کی طرف چلنے لگ گیا تو موسیٰ علیہ السلام اس کو مل گئے۔ تو اب دعا کرتا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، نگاہ فرمائے نا، گرمی بڑی ہے، تکلیف بڑی ہے، کچھ سائے کا سا سما ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربا فضل فرمانا، اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے آج سائے کا بندوبست کر دے۔ تو ایک مقام تک یوسف موسیٰ علیہ السلام بھی چلتے چلے اور وہ شخص بھی چلتا چلا۔ تو جب ایک چوراہے میں آئے، اس نے کہا سنیا، اب میری منزل ادھر ہے، تیری منزل ادھر ہے، آپ نے وہاں جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں جب وہ بندہ یوں مڑا تو اپنے ساتھ بادلوں کر کرم نوازیاں بھی لیتے ہوئے مڑ گیا۔ موسیٰ نے بھاگ کے پوچھا کیا ایسا کیا ہے کہ رب تیرے پر اتنا مہربان ہے؟ جناب من، اگر خاص بندے کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم کی موجودگی میں اگر کوئی کسی اور کو سلام کر دے تو اس کی بھی ذات معنی رکھتی ہے۔ ربا اس کا کمال کیا ہے؟ رب کہتا ہے اس نے میری ذات کے لیے اپنے جسم کی خواہش کو معنی نہیں رکھا، اس نے خود سے اپنے محبوب کو جدا کر لیا، میں نے بھی اپنی محبتوں کا عنوان اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ ارے جو موسیٰ کی نسبت سے معافیاں طلب کر لے، رب اس کو اپنا فضل عطا کر دیتا ہے، اور جس کی پیشانی میں غلامی مصطفیٰ کا سبب ہو، رب دارین کی عزتیں بھی اسے عطا کر دیتا ہے۔ نگینہ ہر انگلی کا مقدر نہیں ہوتا، جناب ہر زیور ہر شخصیات کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ کچھ نگینے رب کے فضل سے بندے کو مل جاتے ہیں، کچھ نگینے کوشش سے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ آپ جب خزانہ تلاش کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو خزانے میں ایک نگینہ مل جائے تو آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ نگینہ مل گیا، تو آؤ میں بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم نے دنیا کے خزانے میں وقت صرف نہیں کیا، جب سے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اس سفر میں جو خزانہ ہمیں ملا ہے ہم اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے کہ یہ قیمتی چیز ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو دل میں بسا کے کبھی اس پر سلام پڑھتے ہیں، کبھی اس پر درود پڑھتے ہیں، اور شیخ سعدی کی زبان میں کہتے ہیں بلغ اللولا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمی او خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور محبوب اتنا میٹھا ہے، دنیا کے سارے خزانے ایک طرف میرے محمد کی غلامی۔ آؤ جس کا جو مسلک و مشرب ہو اس کو وہی ملتا ہے۔ میں سیرت کی کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ذرا لواب مصطفیٰ پر تھوڑی سی تحقیق کی جائے۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیر کے پاس سے گزرے، لوگ کہتے تھے کہ اس کو بدبو بہت ہے، یہ مدینے کے شعبات میں ہے تو بدبو اس کے مقدر میں ہے۔ تو مصطفیٰ کریم جب گزرے، مصطفیٰ کریم نے ایک گھونٹ پانی لیا اور کرلی کر کے اس میں پھینک دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں مشکبر و کستوری کی خوشبوئیں زمانہ بھول گیا، زمانہ اس کنویں کا پانی بھی پیتا چلا جاتا اور خوشبوئیں بھی لیتا چلا جاتا۔ لوگ کہتے اس کنویں کا کمال یہ نہیں کہ یہ پیاس بجھاتا ہے، اس کنویں کا کمال یہ ہے یہ محمد کی خوشبو عطا کرتا ہے۔ اب جناب من ایک مشہور کنواں جس کو لوگ بیر رویا کے نام سے جانتے ہیں، جو بدر کے رستے میں ہے اور ایک حضرت جابر کے گھر میں ہے۔ اب میں سائنسی تحقیق سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سفر میں میٹھا پانی پینے کا کسی کا دل نہیں کرتا، تو میں اپنے شاہ جی حضور کے ساتھ بدر کی سرزمین پر جاتے ہوئے میں نے جب پانی پیا تو پتہ چلا کہ یہ اتنا میٹھا نہیں کہ جتنا کہ سرکار کا لگاؤ میٹھا تھا۔ سرکار، میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار نے اس کنویں میں لوا پھینکا،
نعوذ باللہ، یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ محمد اتنا سخی تھا، کنواں آرزو کر رہا تھا، سونیا سخاوت کرنا، نگاہیں ڈالنا، کرم نوازیوں کے جلوے عطا کرنا۔ جب دنیا تیرے در سے خیرات پاتی ہے تو میں تیری گزرگاہ میں ہوں اور جناب من کھارا رہ جاؤں، یہ محبوب کی عادت نہیں ہوتی۔ محبوب جدھر سے گزرتا ہے ہوائیں بھی بتاتی ہے کہ ان ہواؤں کی تازگیوں میں جو رونق ہے یہ محمد کے قدموں کے صدقے ہے۔ تو مصطفیٰ نے جو لواب دہن اس کو عطا کیا، اس نے اپنے دامن میں سمایا، رب نے اسے مٹھاس عطا کر دی۔ تو میں نے شاہ جی حضور سے پوچھا کہ یہ پانی اتنا میٹھا کیوں نہیں؟ کہا جی یہ جتنا کھارا تھا نا اس کے لحاظ سے یہ بہت میٹھا ہے۔ تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ حضرت جابر کے گھر جو کنواں ہے وہ بڑا میٹھا ہے۔ لوگوں کو جب گرمیوں میں گھر میں پیاس لگتی تو حضرت جابر کے گھر کا کنویں کا پانی منگوا کے پیتے تاکہ سحر ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے لواب کو بھی پتا ہے کس کو کیا عطا کرنا ہے، کس پر کیا مہربانیاں کرنی ہے۔ ارے سفر میں مصطفیٰ نے کہا تمہارا میٹھا پینے کو دل نہیں کرتا تو آؤ تازہ عطا کر دیتا ہوں، اور گھر بیٹھے اگر میٹھا پینے کو دل کرتا ہے تو آؤ محمد کی غلامی میں اس کنویں سے قید لو کہ جس کو مٹھاس عطا کر دی۔ سمجھ بات یہ آئی، یہ کنویں کی آرزو تھی کہ محمد ہمیں اتنی مٹھاس عطا کرے۔ محمد عطا کرتے گئے، کنویں بھی زمانے کو اتنی مٹھاس عطا کرتے چلے۔ اب آؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کے روز روزہ رکھا کرتے تھے، جب عام لوگوں کے لیے روزے فرض نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو مصطفیٰ کریم بچوں کو بلا کے کہتے تھے منہ کھولو، تو آپ ان کے منہ میں تھم تھمایا کرتے تھے کہ تاکہ پورا لواب نہ جائے۔ آپ قبلہ بات کر رہے تھے، میری والدہ محترمہ نے بھی یہ واقعہ مجھے سنایا، کہتی ہیں کہ یوسف اتنے سونے تھے، آپ نقاب کر کے رکھا کرتے تھے۔ جب باہر نکلتے تھے نا تو ایک دن مقرر کیا ہوتا تھا، اس دن نقاب ہٹاتے تھے۔ تو جو 3 مہینے سے بھوکے ہوتے تھے نا، جب یوسف کے چہرے کو دیکھتے تھے تو رب ساری بھوک ختم کر دیتے تھے۔ ادھر تو بات اور تھی، ادھر یوسف اپنا حسن چھپانے کے لیے کپڑے کا سہارا لیتا تھا، ادھر رب نے 70,000 پردے اس طرح کے عطا کر دیے کوئی میرے محبوب کو کوئی سارے کا سارا دیکھ نہ سکے۔ اور یوسف نبی اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے کپڑا استعمال کرتے رہے، ادھر محمد کا حسن چھپانے کے لیے رب اپنی رحمت استعمال کرتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے تھے وہ مصطفیٰ کریم کو دیکھ کے ساری صدیوں کی بھوک اتر جایا کرتی تھی۔ ہم میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو پانی کی پیاس ہو تڑپتا تو وہ بھی ہے، جس کو روٹی کی پیاس ہو تڑپتا تو وہ بھی ہے۔ جناب من جس کو مال و زر کی پیاس ہو تڑپنا تو اس کا بھی مقدر ہے، جس کو اولاد کی پیاس ہو جناب من تڑپنا تو اس کا مقدر ہے۔ یعنی ضرورت پہ تڑپا جاتا ہے، ضرورت کے لیے آرزو کی جاتی ہے، اور جن کی ضرورت اس کا دیدار ہو۔ جناب من مصطفیٰ کی نگاہوں میں محتسب تھی، جو محمد کی نگاہوں کو دیکھ لیتا تھا وہ کہتا تھا ہمیں خدا دیکھنے کی ضرورت نہیں، محمد کی نگاہوں میں رب اپنا دیدار آپ کروا رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر چیز کی خصوصیت ہوتی ہے۔ زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو بو گئی وہ آنے لگ جائے گی، لیکن کئی زمینیں بنجر بھی ہوا کرتی ہیں، ان کے مقدر میں فصل حاصل کرنا نہیں ہوتی، لیکن مالک کو بھی پتہ ہوتا ہے میں نے رزق کسی سے کھانا ہے، وہ حل بھی جوتا ہے، پانی بھی لگاتا ہے۔ کبھی آپ زمین کو گہرائی سے دیکھیں نا تو اس میں دراڑیں پڑی ہوتی ہیں، جب ان دراڑوں میں بار بار پانی جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زمین کی تہ تک چلا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے بھی ایک سمندر بہا کرتا ہے، یا تو ریش تک پہنچنا، داڑھی تک پہنچنا اس کا مقدر، یا کسی کاغذ سے اس کو صاف کرنا اس کا مقدر۔
لیکن آنسو صاف کرنے سے کبھی آنکھوں کا درد نہیں جاتا، زمین کا پانی اس کو دینے سے کبھی زمین کا بنجر ہونا نہیں جاتا۔ یہ تو اس کے فضل کی بات ہے کہ وہ زمین کو اس پانی کے ساتھ ایسی برکتیں عطا کر دے کہ وہ زرخیز ہو جائے۔ آؤ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آنسو پہنچنے سے کسی کے غم کبھی دور نہیں ہوتے، لیکن سہارا مل جاتا ہے، سجدہ آ گیا ہے، غم ٹل جائے گا۔ ارے یاد رکھو، جب تم کلمہ پڑھ لو درد تب ختم نہیں ہوں گے، لیکن آرزو ہوگی محمد آ گئے ہیں، اب غم جانے محمد جانے، دکھ جانے محمد جانے، دل جانے محمد جانے۔ جب اس دل کو یار کو پیش کر دو گے، یہ اس کو سوارے یا سجائے، یہ اس کی مرضی۔ اور جناب من، اس دل کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے بندہ اس کا دیوانہ ہو جائے۔ چہرے ساروں کے اب حسن کی طرف آتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں حسن کا مرکز آنکھ ہوتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں حسن کا مرکز چہرہ ہوتا ہے۔ اگر حسن کا مرکز چہرہ ہو تو ہر آنکھ اس پر فدا ہو، لیکن ہر آنکھ اس پر فدا نہیں ہو رہی، تو مطلب یہ ہے کہ چہرے میں رعنائیاں اتنی نہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حسن یوسف مطلع کی صورت اختیار کیے ہوا تھا، میرا حسن نمکینیاں رکھے ہوئے تھا۔ مطلع کا عالم یہ تھا کہ ہر چہرہ اس پر جاذبیت اختیار کر لیتا تھا، لیکن نمکینیوں کا مقصد یہ تھا جس کے دل میں جستجو ہوتی تھی وہ دیکھتا چلا جاتا تھا۔ اب جناب من، آپ سڑک پر جا رہے ہوں تو سامنے سے آپ کو ایک لائٹ پڑے تو یہ اس کے تلو ہونے کی جگہ ہے، آپ اس پر غور ضرور کریں گے، لیکن کوئی لائٹ آپ کو تنگ نہ کر رہی ہو، آپ کے درمیانی حصے پر پڑ رہی ہو تو آپ اس پر اتنا غور نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آنکھوں کو چنھا نہیں رہی ہوگی۔ جب قریب آئے گی تو آپ اس کی سفیدیوں سے سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کے حسن کا عالم کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا حسن بڑا تھا، لیکن رب نے آنکھوں میں تاثیر عطا کر دی۔ کا کنڈا جو بھی ہوگا وہ مصطفیٰ کے لڑ نہیں لگ سکے گا۔ جس کو تلو کی جناب من ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، جو چمکتے کا غلام ہوگا وہ چمکتا دیکھے گا، جو رب کی محبوبیت کا غلام ہوگا وہ محمد کے قدموں میں آنا پسند کرے گا۔ اصول حیات بھی کوئی چیز ہوا کرتا ہے، عشق بھی کسی ایسی چیز کا نام ہے جس کا تعلق دھڑکنوں سے ہے۔ ایمان کا تعلق سینے سے ضرور ہے، لیکن عشق کا تعلق دھڑکنوں سے ہے۔ کیوں جی؟ ایمان کا تعلق دل سے تو ہے، دھڑکنوں سے عشق کا تعلق کیا ہے؟ کہ ایمان جب جوش و جذبے میں آتا ہے اور ایمان والے کو دیکھنے کا دل کرتا ہے تو دل دھڑک دھڑک کے بتاتا ہے۔ کسی کا در پر جانا ہو تو کنڈی اس کے در کی کھڑکانی پڑتی ہے۔ رب تیری ذات کے اندر موجود ہے، اس کو اتنا دھڑکا کہ عاشق کو، محبوب کو یہ روا ہو کہ آج عاشق کے گھر جاتا ہے۔ جناب اگلین تیرے گھر جانیاں تیرے وکھن دائے پج بندہ۔ جناب من، ضرورت کسی کے در پر ساروں کو نہیں لے کے جاتی، کسی کی ضرورت مال تو کسی کی ضرورت جان۔ سارے مدینے جانے والے گناہ بخشوانے نہیں جاتے۔ کسی سے پوچھو تو صحیح تو مدینے کیوں جاتا ہے؟ کہا وہاں میرا سجن ہے، میں سجن سے ملنے جاتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے وہاں کعبہ ہے، میں کعبے والے سے گناہ بخشوانے جاتا ہوں۔ یاد رکھے گناہ بخشوا لو گے تو جنت مل جائے گی، محمد کو دل میں بسا لو گے تو جنت والا رب تمہیں عطا کر دے گا۔ ہر مٹی کے مقدر میں آبے، ہر پانی کے ذروں میں کے مقدر میں نہیں کہ وہ آب زمزم ہو جائے۔ ہر مٹی کا ذرہ جنت البقی نہیں ہوتا۔
سارے ریاض الجنہ والے ذرے نہیں ہوتے، ساری ہمائیں بادیں نسیم و سبا نہیں ہوتی، اور ساری زبانیں یار کے کلام کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ کفن لینے ہوتے ہیں اور کچھ کفن اداؤں سے پہنے جاتے ہیں۔ کوئی شوق سے پہنتا ہے تو کسی کو زبردستی پہنایا جاتا ہے۔ تم لاکھ کوشش کرو ربا نہ ہوا میں موت دینا نہ زمین پہ دینا، تو رب کہتا ہے جب تو ہوا میں نہ ہوا تو زمین میں نہ ہوا، میری قدرت تمہیں وہاں بھی دبوچ لے گی۔ آپ لاکھ کوشش کریں کہ موت آپ کے گریبان کو نہ پکڑے، لیکن میں عرض یہ کروں موت ہر اس کا مقدر ہے جس نے اس زندگی میں آ کے سانس لیا یا نہ لیا، یہ اس کے فضل و کرم کی بات ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں موت جب آ جاتی ہے، روح جسم کو چھوڑ جاتی ہے، موت جب آ جاتی ہے جسم کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، موت جب آ جاتی ہے قبر کو مٹی سے دبو کر دنیا والے کہتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، روح کہتی ہے یہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، جسم کہتے ہیں یہ سارے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، یعنی جدائی موت ہے۔ تو تمہیں وہ موت نہیں لگتی کہ تم ادھر بیٹھے ہو محبوب ادھر بیٹھا ہے، اس سے اچھا ہے کہ تم مر جاؤ، ارے مرنے سے یار تک تو پہنچ جاؤ گے۔ زندگی اس کو نہیں کہتے کہ محبوب تمہارے در پر نہ آئے۔ بندے کا جار اس کے در نہ آئے تو بندہ اس کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ سجنا ایک پھیرا ادھر بھی مارنا، ڈولر میں ترسی ہوئی ہوں میرے گھر میں ایک بار آ جانا۔ جناب من جس کے گھر میں پانی نہ ہو وہ دور سے کوشش کرتا ہے کہ پائپ لائن لگواتے لگواتے پانی اس کی منزل تک پہنچ جائے، اس کے گھر تک پہنچ جائے، یعنی وہ گھونٹ پانی پی لے۔ جب وہ اپنی محنت کا کما کے اپنے گھر تک پانی لے آتا ہے، گھونٹ لگاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں تمہارے گھر کا پانی کوڑا ہے، وہ کہتا ہے کوڑا نہیں ہے، میں نے محنت کر کر کے یہاں تک لگوایا ہے۔ باولپور کی سرزمین میں جاؤ تو وہاں ہر گھر میں زمینی پانی نہیں موجود ہوتا، ادھر اینٹوں پہ بنے ہوئے ہیں، اس میں آ کے پانی اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں موٹریں لگی ہوئی ہیں، جس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے نکال لیتا ہے۔ لیکن جب گھر سے چشمہ پھوٹ جائے تو پھر اس ٹوبے کی ضرورت کیا؟ وہاں کوڑا پانی بھی ہو تم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہو، گھر میں میٹھا لگا ہو تو بحشانے بیان کرتے ہو۔ یاد رکھیں دھر دھر کے دھکے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، جو محمد کے در پر پہنچ جائے وہ رب اس زمانے میں بھی اس کو وہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ اس کی آنکھ کا حسن اس کے خد و خال نہیں ہوتے، اس کا محبوب اس کی آنکھوں میں بتاتا ہے اس کے چہرے میں جو حسن ہے اس کا نہیں ہے میرے عشق کا۔ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب سفر کیا کرتے تھے تو آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ اونٹوں کو جو ہے نا ایڑیاں لگایا کرتے تھے۔ جب ایڑی لگاتے تھے تو وہ جلدی سے چل پڑتا تھا، قافلے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اونٹ مستیاں اس لیے کرتا ہے کہ اس کو محبوب کی ایڑی کی ضرورت ہے۔ تو مصطفیٰ کریم اود کے پہاڑ پر چلے گئے، ساتھ جناب صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا حیدر کرار موجود تھے۔ تو جب مصطفیٰ کریم نے وہاں نالین اتارے تو پتھر جھومنے لگ گیا۔ یاد رکھیں کچھ زلزلے اس لیے نہیں آتے کہ تمہیں بتائیں کہ تم گناہ کر رہے ہو، کبھی کبھار زمین ہل کے بتاتی ہے کہ میرا محبوب مجھ پر سوار ہے۔ بہت کا پہاڑ بھی ہلنے لگ گیا تو جناب صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم سے پوچھا، سونے ڈھولن ماہی، اے میرے دل کے تاج، اے تاج الانبیاء، اے عاشقوں کے شہنشاہ، بتائیں تو صحیح کیا یہ زلزلہ ہے؟ مصطفیٰ کریم نے ایڑی لگا کے بتائی، تجھے نہیں پتا عہد تیرے پر محمد سوار ہے، مجھے تو پتا ہے تو میرے عشق میں مست ہے، یہ تو نہیں جانتے کہ تو زلزلے میں ہے یہ میرے عشق میں مست ہے۔ جناب مورخین کہتے ہیں مصطفیٰ کی ایڑی لگانی تھی، اونٹ کی حرکت بند ہو گئی۔ یاد رکھیں محبوب کو اگر قدم کا اشارہ بھی مل جائے معشوق کی طرف سے تو وہ کہتا ہے میرے لیے یہی جنت ہے۔ ارے جنت حوروں کا مل جانا نہیں، جنت محبوب کی زلفوں کے دیدار کو بھی کہا جاتا ہے۔ آب زمزم ہر پانی نہیں ہوتا اور ہر پانی بھی کھڑے ہو کر نہیں پیا جاتا۔ کیوں جی؟ سرکار نے منع فرمایا
اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کہا اس پانی کو اسماعیل کی ایڑی کی نسبت ہے، اس پانی کو تمہاری اپنی محنت سے نکالا گیا ہے، یعنی جو اسماعیل کی ایڑی سے لگے۔ سائنس کہتی ہے اس کا پی ایچ جیسا کسی کا پی ایچ نہیں، اس کے فارمولے جیسا کسی کا فارمولا نہیں، اس کے کیمیکل جیسا کسی کا کیمیکل نہیں۔ ارے عیسیٰ جناب من ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ایڑی لگائے تو پانی کی نمکیات میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس کے من میں ماہی آ جائے اس کی روح کی تبدیلیاں یہ ہوتی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ نہیں محمل مندی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے۔ اور جے کوئی کیچڑ میں وسنیک چا پوچھے ای کون کو جی کنگالے، سردار تو آپے آخ دیوی میرے اونٹھاں دی چروالے۔ ارے فقر یہ نہیں کہتا کہ تم منصب مانگو، فقر کہتا ہے اس کے نالین بھی مل جائیں تو سر کا تاج لگا دیا۔ جناب من کبھی دیکھا ہے کوئی پرندہ اپنے گھر کو خود بھی کھیر دے؟ کبھی دیکھا ہے کہ اپنے آنگن کو کوئی خود آگ لگا دے؟ جناب من مردہ سامنے پڑا ہو تو بیٹے کو ہوش نہیں ہوتی دنیا کی، ماں سامنے لاش بن کر لیٹی ہو تو بیٹی کو نہ اپنے خاوند کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ کیا جی کیا ہوا؟ کہ ماں میری ہمدرد تھی، اس نے مجھے پالا پوسا، زندگی میں ہنر سکھا۔ جس کا بیٹا اس سے بچھڑ رہا ہو تو اس کے باپ کی کمر سیدھی نہیں ہوتی تو وہ گریہ کر کے کہتا ہے کہ جناب من آؤ مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی لاڈلی بیٹی جب وصال کے قرب میں آئے نا تو نے کہا علی پاک دن کی روشنیوں میں نہ دفنانا، رات کی تاریکیوں میں دفنانا، تاکہ مجھے میری لاش کو بھی کوئی دیکھ نہ سکے، وہ غیر محرم اس تک رسائی نہ پا سکے۔ تو جناب وثوق سے عرض کر رہا ہوں، آہو بیکار گریہ کرنا اور لہجوں میں ہے۔ مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے امام حسن حسین کو کہا علی اے حسن اے حسین تمہارے گریے کی آواز تمہارے گھر سے باہر نہ جائے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ ہم اپنے کرتے کو منہ میں ڈال کے دبا کے روتے تھے تاکہ چیخ باہر نہ جائے اور کوئی یہ نہ جان لے کہ رسول ذاتی آج اپنے جنت والے گھر سے جنت البقیع کی طرف جا رہا ہے۔ جناب من جب اندر شور ہو تو دنیا کو نہیں سنانا پڑتا، اندر والا شور خود پیٹ پیٹ کے بتاتا ہے کہ میرے اندر غم موجود ہے۔ اور جس کی آنکھ میں سجن بستا ہو زمانے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی آنکھ کی مستیاں بتاتی ہے کہ اس کے دل میں محمد بستا ہے۔ اسی آنکھ جو پیڑ دیا دی سب لطف شرابت نہیں ملتا۔ جناب من جام ہر کسی کا مقصود نہیں ہوتا، اوک بھی ہر کسی کا مقصود نہیں ہوتا، سارے گلاس سے پینا پسند نہیں کرتے، کئی بوتل سے بھی منہ لگانا جانتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں گلاس کا ختم ہو جانا اس کا مقدر، بوتل میں سے پانی ختم ہو جانا اس کا مقدر، لیکن کبھی سمندروں کو کسی نے منہ لگایا ہے تو عاشق کہتا ہے تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جایا کرتے ہیں، اور جن کو مازا کے ڈورے مل جایا کرے ان کو نہ سمندروں سے مطلب ہوتا ہے نہ آسمان و زمین سے مطلب ہوتا ہے، ان کو مطلب ہوتا ہے تو یار کی واللہ کی زلفوں سے مطلب ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم بچوں کے تم تھمایا کرتے تھے تو ان کی ماؤں کو کہہ دیتے تھے آج اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دینا، تو مائیں آزمانے کے لیے ان کو کچھ پیش کرتی تھی
تو وہ کہتے تھے نانا مانا جو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے نا اس کے بعد ساری بھوک اتر گئی ہے. یاد رکھیں جن کو ماہی کا درد مل جائے، جس کو ماہی کا وصال مل جائے، جس کو ماہی کا قرب مل جائے، اس کے لیے تاج و تخت ضروری نہیں ہوتے. اس کو تاج و تخت کی کیا ضرورت ہے جس کے دل کے تخت پر ماہی سوار ہو. اور جناب من گھر میں انجیر بھی لگائی ہو، خوشبو نہ ملے، پھل نہ ملے تو انجیر لگائے کا کوئی فائدہ نہیں. ہزاروں نسلوں سے تمہارے گھر کھجور لگی ہو اور بوڑھی بھی بڑی ہو، تمہارے اس کھجور کا جو پھل ہے اس سے میٹھا پورے علاقے میں بھی نہ ہو، لیکن اگر تم کھا نہ سکو تو جناب من گھر میں اس کھجور کا کوئی فائدہ نہیں. درد تمہارے در پر دستک دے اور تم اپنا آنگن نہ کھولو، اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں. جناب من ہر کتاب، میں نے شروع میں عرض کی، ہر کتاب سے ہر کوئی فائدہ نہیں لیتا. یہ دل ایسی مشینری ہے، کئی زندگی اس کے ساتھ گزار دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا یہ کام کیا کرتی ہے. لیکن جب یار کی یاد میں آ کے اس بیلڑے سے گزرتے ہیں، خود کو مٹا کے اپنے خون جگر دیتے ہیں، تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ آسمان میں اڑنے سے فائدہ نہیں، محمد کی غلامی میں رب نے سارے فائدے رکھے. بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. بلال حبشی اب جب بیمار ہوئے نا، مصطفیٰ کریم آپ کی مدد کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. مصطفیٰ کریم چکی پیسا کرتے تھے تاکہ بخار بلال کو تھا، مشقت مصطفیٰ کو کرنی پڑ رہی تھی، درد بلال کو تھا، محنت مصطفیٰ کو کرنی پڑ رہی تھی. مصطفیٰ نے اس محنت کر کے بتایا کچھ آداب عاشقی ہوتے ہیں، کچھ آداب محبوبیت ہوتے ہیں. بلال کہتا ہے ہاں تھوڑی تھوڑی آنکھ کھلتی تھی تو ماہی کے چہرے پر نظر پڑ جاتی تھی، سمجھ میں آیا جن کے درد میں ان کو ماہی مل جائے رب اس کو اپنی ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے. یاد رکھو جب دل میں درد ماہی کا بسا کے اس کو مانگو گے تو آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنا دیدار خود عطا کر دے گا. وہاں بک گئیاں تیرے نام ہو تو بیتے کون کمینی نجار دا سی میرے کل پٹا، تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سے آندا سی، اور تیرا نام لے کے لگ پار جاواں مینوں آسرا تجھ جوان دا سی، اور رحمت لگے نہیں پاک کمینیاں نو تے فیض سکی سلطان دا سی. اللہ سے دعا ہے اللہ وہ آئینہ عطا کرے جس میں بس میں دھوپ کی آنکھیں ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.